بدلہ لینا، قصاص کا نظام یہ مالک نے فرض کیا ہے۔ قتل کے معاملے میں آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی زمین پر، غور کیجئے میرے نبی کی حدیث پر، کسی زمین پر 40 دن اور رات بارش برستی رہے۔ کتنے دن اور رات؟ 40 دن اور رات کسی زمین پر بارش برستی رہے۔ اس بارش کے برسنے سے اللہ وہ انعامات نہیں دیتا جو اللہ کی ایک حد اگر کسی دھرتی پہ قائم کر دی جائے اس کے بدلے میں اللہ جو انعامات دیتا ہے۔ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس اس کو سرے سے ہی بدل دیا جاتا ہے۔ مالی کہتا ہے قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، ہمارے ہاں 2/3 پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے کہ نہیں، قتل کرنا ذرا آج کل بڑا بابا جو ہے نا ناراض ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو 6 سال قید کر دو، اس کو عمر قید کر دو۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام، لوگوں کی آراء، لوگوں کے پارلیمنٹ، خود بنائی ہوئی خود ساختہ قانون ساز اسمبلییں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکرانے والے قانون بناتی ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے قانون کے بارے میں کثرت سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، زبان کھولنے والے کھولتے ہیں۔ یہ حدود، یہ قتل، چوری، زنا کی سزائیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالموں تم میرے اللہ کو بتانا چاہتے ہو اللہ جو قانون تو نے بنایا ہے، تیرا بنایا ہوا قانون ظالمانہ ہے؟ اگر رب کا بنایا ہوا قانون ظلم پر مبنی ہے تو انصاف کی بات پھر کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر مقتول کے وارث چاہیں قاتل کو معاف کر دیں تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو۔ اس دھرتی کو دیکھ کر اللہ کی حدود کا نظام یاد آتا ہے۔ پڑھتے ہو نا اردو نیوز، ہر ہفتے بعد 1-2 خبر 3 خبریں مل جاتی ہیں، فلاں قاتل کو فلاں مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ ایک نظام، ایک حد اللہ کی کسی دھرتی پہ قائم ہو جائے، 40 دن اور رات کی برستی ہوئی بارش سے زیادہ اللہ کا انعام اترتا ہے۔ جہاں پر زنا کی حد قائم ہو، جہاں پہ چوری کی حد قائم ہو، جہاں پہ قتل کی حد قائم ہو، اور اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو ایک مسلمان کو آزاد کروائے اور 100 اونٹ مقتول کے گھر والوں کو دے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح زنا کے بارے میں ابو داؤد میں ہے اور بخاری و مسلم میں بھی ہے، 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے۔ رجم کے بارے میں اکثر ظالم آپ کو زبان کھولتے ہوئے منکرین حدیث ملیں گے، کہیں گے جی رجم کی قرآن کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارے شریعت کیا قرآن میں بند ہے؟ شریعت قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث سے آزاد ہو کر قرآن کوئی سمجھ سکتا؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد کریم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے، ابو داؤد میں ہے، بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی فیصلہ قرآن کے مطابق کیجئے، لیکن پہلے میری بات بھی سن لیجئے۔ میرا بیٹا اس شخص کے گھر میں ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، یہ کیس لے کر آپ کی عدالت میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، کہا اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ آپ نے اس گوارے لڑکے کو جو شادی شدہ نہیں تھا اس کو 100 درے مارے، اور اس کو درے مارنے کے بعد پھر ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے اس کو رجم کر دو۔ صحابی نے جا کر اس سے سوال کیا، اس نے زنا کا اقرار کیا، صحابہ نے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا۔ یہ کہنے والے کہ رجم کی سزا قرآن کے خلاف ہے، ارے قرآن کو تم جانتے ہو یا محمد رسول اللہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 حدیثوں کے اندر یہ قصہ موجود ہے، ابو داؤد، بخاری اور مسلم کے اندر۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم تمہارا فیصلہ قرآن کی روشنی کے مطابق ہوگا،
اور قرآن کی روشنی کے مطابق فیصلہ یہ ہے جو شادی شدہ زنا کرے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، اور جو کوارا کرے اس کو درے مارے جائیں۔ ہمارے ہاں تحفظ نسواں بل پاس ہوتا ہے جس کے اندر یہ شک موجود ہے، جس کے اندر یہ قانون موجود ہے، اگر لڑکی اور لڑکا رضامندی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہوں تو پولیس ان کو گرفتار کر سکتی، کیونکہ مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ شریعت سازی جب کی جائے پھر آسمان سے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا، رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے دین کا مقابلہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہا ہے، کنوارا زانی ہو تو اس کو درے مارو، شادی شدہ زانی ہو رجم کر دو، سنسار کر دو۔ اور ہم تحفظ نسواں بل پاس کرنے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، عورتوں کی آزادی کا بل پاس ہو گیا۔ آزادی کیا ہے؟ بدکاری کرنے والے جوڑے کو پکڑ کے پوچھو زبردستی کر رہے سو یا رضامندی نال کرن رہے سو؟ وہ نہیں جی اسی بالکل راضی ہنسی خوشی کر رہے سا، تانوں ٹینشن لین دی کوئی لوڑ نہیں، ساڈا گھر دا مسئلہ ہے۔ اچھا گھر کا مسئلہ ہے، جہاں تانوں مبارک ہوئے لگے رہو، سانوں کوئی ٹینشن۔ اگر زبردستی ہوگی زبردستی والے کو پکڑ لیا جائے گا۔ کیا یہ اللہ کی شریعت سے مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے دین سے مذاق نہیں ہے؟ اور زنا کے معاملے میں 4 گواہوں کا ہونا شریعت اس کی شرط لگاتی ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو پاکیزہ عورتوں پر، عزت مآب عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ایسے کو 80 درے مارے جائیں، اور اس کی گواہی شہادت کو قبول نہ کی جائے، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ شریعت، بہترین قانون، حدود کا بہترین نظام، معاشرے کی اصلاح کا بہترین طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اسی طرح چور کے لیے شریعت حد بیان کرتی ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب چور چوری کرے، مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ ایک عورت نے چوری کی تھی، فاطمہ نامی عورت نے، صحابہ نے سفارشی بنا کر بھیجا تھا، حضرت زید نے آ کے سفارش کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے اور کہا تھا تو آج اس فاطمہ کے بارے میں اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا؟ سن، اللہ کی قسم، اگر آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ فرمایا لوگوں، پچھلی امتیں برباد اس لیے ہوئی، ان کا بڑا کوئی گناہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور کوئی ان کا عام آدمی گناہ کرتا اس پہ حد قائم کر دی جاتی۔ شراب نوشی کی حد بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پینے والے کو کھجور کی چھڑیوں اور جوتیوں سے حد لگائی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 40 درے مارے شراب پینے والے کو۔ ہم تو شراب نہیں پیتے نا، ہم تو وسکی پیتے ہیں، کوئی اور چیز پیتے ہیں، شراب کا نام بدل لیتے ہیں، شراب نہیں پیتے، باقی سب کچھ پیتے ہیں۔ مولویوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں 9 پیالے شراب پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو 9واں جس سے نشہ آیا وہ حرام، 8 ٹھیک ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ اور اللہ کی شریعت شراب پینے والے پر حد جاری کرتی ہے۔ لواطت معاشرے کی بڑی بہت برائی اور بیماری ہے جو قوم لوط سے جس کا آغاز ہوا اور وہاں سے یہ چلتی آ رہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ یہاں پہ یاد رکھنا یہ حدود کے جتنے احکام ہیں، ہاتھ کاٹنے کے، قتل کرنے کے، سنسار کرنے کے، یہ کس کے لیے ہیں؟ جیڑا ویکھ لوے اس کے لیے، یہ مسلمان حکمران کے لیے۔ ہر بندہ ڈنڈا اٹھا کے باہر آ جائے، میں ویکھنا ہوں، جو نہیں مانتا ادھر دھماکہ کر دیا، جو نہیں مانتا بم لگا دیا۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک نظام ہے۔